دنیا میں سب سے بری جگہ بازار ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچنا چاہیے ان چیزوں سے, اور حتی الامکان جہاں تک کوشش ہو سکے سب سے پہلے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی کام آیا ہمارے ذہن میں فوراً یہ اللہ رب العالمین کا فرمان یاد آ جائے, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, کہ گھروں میں ٹھہری رہو. میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ گھر میں ٹھہرنا ہے تم نے. پھر جب دل میں آئے کہ لیکن یہ کام بڑا ضروری ہے, یہ مجھے کرنا ضروری ہے, پھر اس صورت میں جانا ہے. یہ کیسا دور آ گیا, کام ایک کو ہے, میں نے بازار جانا, چلو تم بھی میرے ساتھ چلو گی, چلو ٹھیک ہے میں بھی چلتی ہوں. کل میں نے بھی جانا تو تم بھی میرے گھر آ جانا, پھر کٹھی چلیں گے. یعنی ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے. بازاروں میں جا کر دکانداروں سے جس طرح گفتگو کی جاتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے محرم کو ساتھ لے کر جاؤ, اسے بھی پتا ہو کہ تم گفتگو کیسے کرتی ہو. اتنے نرم لہجے میں ان کے ساتھ بات کرنا اسلام نے اسے سختی سے منع کیا ہے. اور پھر دکاندار بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ آئیں گی, میری دکان پہ کب وہ آئیں گی. تو جب آ جائیں, باجی اتنے دن ہو گئے تسی دکان تے آئے نہیں, خیریت سی, بس بھراوا گھر کام بڑے ہوندے نے, ان کی دساں تینوں. یہ باتیں کرنا شروع ہو جانا, یہ کیا چیزیں ہیں. اور آج کے دور میں تو عورت جاتی ہی تب ہے جب اس کا شوہر گھر سے چلا جاتا ہے, جب اس کا خامن گھر سے چلا جاتا ہے تب ہی بازار جاتی ہے. تو خدارا ان چیزوں سے بچیں. یقین جانیں یہ ہماری نمازوں, ہمارے قرآن پڑھنے, ہمارے صدقہ خیرات کو رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے دیتی. ان باتوں پر غور کریں. ہر بندہ اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ میرا بازار جانے کا مقصد کیا ہے. اور یہ جو جوتیاں, کپڑے, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ دنیاوی خواہشات ہیں. اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دنیا کی محبت تمہیں اللہ سے دور کر دے گی, تمہیں آخرت بلا دے گی. تو آپ دیکھ لیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے بازاروں میں جو لوگ تو پڑھنے والے ہیں, جو ان سے بچنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو بازاروں میں جا کر نمازوں کو چھوڑتے ہیں, قضا کر دیتے ہیں جان بوجھ کر, اور پھر کہتے کیا ہیں کہ ایک دو دن کی بات ہے. رب العالمین پھر اللہ الصمد بے نیاز ہے, اگر وہ سختی کرنے پر آ گیا تو ایک دو دن میں بھی اگر ایسا ناراض ہو گیا کہ ہمیں پھر زندگی میں کبھی توبہ کی توفیق نہ ملی تو پھر ہمارا کیا ہوگا.